اسلام آباد میں ایک دن میں کیا کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ ہرے بھرے پہاڑوں کے دامن میں بسے اسلام آباد شہر کو دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پرسکون سے شہر میں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ یہاں پر دیکھنے کے لیے کیا کچھ ہے، اور وہ بھی ایک ہی دن کے مختصر وقت میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سی پرسکون اور دلچسپ جگہیں سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کی منتظر ہیں۔ پہلی منزل شاہ اللہ دتہ کی غار۔ یہ جگہ اسلام آباد کے سیکٹر D12 سے تھوڑا ہی دور بالکل مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں جانے کے لیے سڑک تو برائے نام ہی ہے، لیکن اتنی بھی خراب نہیں جس کا بہانہ کر کے آپ اس جگہ کو اپنی فہرست سے نکالنے کا سوچیں۔ یہاں پہاڑوں کے درمیان چند غاریں ہیں، ایک باغیچہ ہے اور ایک قدرتی چشمہ بھی جس کا پانی سڑک کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا نیچے جاتا ہے۔ اس جگہ کو شاہ اللہ دتہ کی غار یا بدھا کی غار دونوں ہی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ دوسری منزل مارگلا ہلز نیشنل پارک۔ شاہ اللہ دتہ سے تقریباً 25 منٹ کی مسافت پر مارگلا کی پہاڑیوں میں ہائیکنگ کے لیے راستے بنائے گئے ہیں جنہیں ٹریلز کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کل 6 ٹریلز ہیں، جن میں سب سے زیادہ جانی پہچانی ٹریل 3 اور ٹریل 5 ہے۔ ٹریل 3 مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہاڑی راستوں کے پرانے مسافر ہوں، ورنہ نو آموز لوگوں کے لیے اس کی چڑھائیاں دشوار ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹریل 3 مکمل کر پائیں تو آپ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر واقع مشہور ریسٹورانٹس تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ 2 سے 2.5 گھنٹے کی واک نہیں کرنا چاہتے تو ٹریل 5 کی راہ لیں، جو کہ نسبتاً آسان ہے مگر اتنی ہی پرکشش۔ یہاں آتے وقت اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل ضرور رکھیں، کیونکہ ہائیکنگ کے دوران آپ کو پیاس لگے گی۔ اگر آپ ستمبر اور اکتوبر یا بارش کے موسم میں یہاں آ رہے ہیں تو لاتعداد چشمے آپ کے کانوں میں رس گھولنے اور آپ کی پیاس مٹانے کے لیے آپ کے منتظر ہوں گے۔ باقی سارے چشمے بارش کا موسم نہ ہونے کی وجہ سے فی الوقت خشک ہیں۔ تیسری منزل پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری۔ اگر تو آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی زبان پر لفظ ویل کے ساتھ ہمیشہ مچھلی آتا ہے تو آپ کو اس میوزیم ضرور جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر موجود نیلی وہیل کے ڈھانچے کے ساتھ واضح طور پر لکھا ہے کہ وہیل مچھلی نہیں بلکہ انسان ہی کی طرح ایک ممالیہ جانور ہے۔ دروازے پر ہی آپ کا استقبال نیلی وہیل کا ایک ڈھانچہ کرتا ہے جو کہ اندر بھی موجود ہے۔ صرف 30 روپے کا ٹکٹ لے کر آپ یہاں داخل ہوں تو کچھ ہی کمروں کے بعد آپ ایک کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں ایک ہاتھی اور ایک زرافے کے ڈھانچوں سے سامنا ہوتا ہے۔ یہاں مختلف شیلفوں میں انسانی ارتقاء کے مختلف مراحل کے دوران مختلف انواع کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بھی رکھی ہیں۔ ارتقائی حیاتیات میں گہری دلچسپی کی وجہ سے اپنے سامنے ان قدیم فوسلز کو دیکھنا ایک مسحور کن تجربہ ہے۔ آخری منزل شاہدرہ۔ اسلام آباد کے شہر سے تھوڑا ہی باہر قائد اعظم یونیورسٹی سے کچھ آگے شاہدرہ کا مقام ہے۔ یہاں تک آنے کے لیے جب آپ مرکزی سڑک سے اندر کی جانب مڑتے ہیں تو سڑک کچھ خراب ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد سے تقریباً 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں خوبصورت اور سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جس میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس پرفضا مقام کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ اگر کچھ کھانا پینا چاہیں تو ریسٹورانٹ اور سٹال مالکان نے اپنی میزیں، کرسیاں اور چارپائیاں بہتے چشموں کے عین وسط میں لگا رکھی ہیں، جن سے ریفریشمنٹ کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔